بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 11 ربیع الثانی 1445 ہجری مطابق 27 اکتوبر 2023 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سماجیات شکایتی مزاج نہ بنائیے، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ بعض لوگ اپنا مزاج ایسا بنا لیتے ہیں کہ پھر انہیں ہر ایک سے چڑ اور شکایت ہونے لگتی ہے۔ اپنے اس شکایتی مزاج کی وجہ سے وہ خود ہی پریشان رہتے ہیں، اپنی زندگی کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ انہیں دوسرے لوگوں سے شکایت ہوتی ہے، بلا کسی وجہ، بلا کسی خاص سبب کے ان کا دل دوسروں کی طرف سے کھینچا کھینچا سا رہتا ہے۔ وہ مسجد آتے ہیں تو بھی اپنا یہ شکایتی مزاج لے کر آتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں تو بھی اپنا یہ شکایتی مزاج لے کر جاتے ہیں۔ کسی کے میزبان نے ان کے من مطابق ان کا اکرام نہیں کیا تو انہیں اس سے شکایت ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس سے خفا ہو جاتے ہیں۔ شادی کی تقریبات میں عام طور پر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ مہمانوں کی بھیڑ میں کبھی کبھی شادی والے پوری طرح توجہ نہیں دے پاتے تو بعض لوگ اس کی شکایت کرتے ہیں، یعنی انہیں اندر سے یہ طلب ہوتی ہے کہ انہیں خاص پروٹوکول دیا جائے، اور وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہیں کیا گیا تو انہیں شکایت ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بری عادت ہے۔ ایسے موقعوں پر دوسروں کی مشغولیت اور مجبوری کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو اس بات سے شکایت ہو جاتی ہے کہ فلاں نے ان کی بات نہیں مانی، انہوں نے دعوت میں بلایا تو وہ نہیں آئے، انہوں نے ان سے فلاں کام کے لیے کہا تو انہوں نے کر کے نہیں دیا، اور اس طرح کی دسیوں شکایتیں ان کی زبان پر رہتی ہیں۔ جب شکایتی مزاج زیادہ پختہ ہو جاتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو انسانوں سے نہیں بلکہ دنیا کی ہر چیز سے شکایت ہو جاتی ہے۔ اگر دھوپ تیز ہو جائے تو شکایت، ٹھنڈ تیز ہو جائے تو شکایت، انہیں کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو اسے لے کر ہمیشہ شکوہ شکایت، اگر وہ کوئی ملازمت یا بزنس کرتے ہیں تو اس سے شکایت۔ بہت سے لوگوں کو کہتے سنا گیا ہے، یہ نوکری ہے بہت بری چیز، یہ دھندا، یہ دکان کا دھندا ہے بہت بڑی مصیبت۔ یہ شکایتی مزاج انسان کی زندگی کو ویران کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی حل تو ہے نہیں، بس اس کی وجہ سے ایسا انسان خود ہی ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے اور اپنی زندگی سے پوری طرح لطف نہیں اٹھا پاتا۔ دیکھیے، خوشی کا راز یہ ہے کہ آپ دوسروں سے امید رکھنا چھوڑ دیں۔ جب آپ کو دوسروں سے کسی چیز کی یعنی عزت، دولت، مدد وغیرہ کی امید نہ ہوگی تو ان سے شکایت بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں یہ جان لیں کہ آپ کے چڑچڑے مزاج کی وجہ سے وہ بدل نہیں جائیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کا سامنا کریں، خوش دلی سے انہیں برداشت کریں۔ شکایتی مزاج کی بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان دوسرے لوگوں، دوسری چیزوں کو بدلنا چاہتا ہے، بدلنے پر قادر ہوتا نہیں ہے، اس لیے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ اس لیے دوسروں کو بدلنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنا مزاج بدلیں اور خوش رہیں۔ اخلاقیات دین و دنیا کی بھلائی، مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ ہم میں سے ہر ایک کی تمنا اور آرزو یہی ہے کہ وہ دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، تو آخر کس طرح یہ چیز حاصل ہوگی؟ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو 4 چیزیں دے دی گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ نمبر 1 شکر کرنے والا دل، نمبر 2 خدا کو یاد کرنے والی زبان، نمبر 3 مصیبتوں اور پریشانیوں کو برداشت کرنے والا جسم، نمبر 4 ایسی نیک بیوی جو اپنی عزت و آبرو اور شوہر کے مال کے معاملے میں کوئی خیانت گوارا نہ کرے۔ الترغیب والترہیب، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 41۔ معلوم ہوا کہ یہ 4 چیزیں دین و دنیا کی بھلائی کی علامت ہیں۔ جن لوگوں کو یہ چیزیں میسر ہوتی ہیں ان کی زندگی بڑی خوشگوار گزرتی ہے، لیکن جو ان سے محروم ہو جاتے ہیں یا خود کو محروم کر لیتے ہیں ان کی زندگی بدمزہ ہو جاتی ہے۔ اس میں پہلی چیز شکر کرنے والا دل ہے۔ افسوس کہ ہماری اکثریت اپنے دل میں اللہ کے لیے شکر کے جذبے نہیں رکھتی، وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر شکوے شکایت کرتی ہے۔ ایسے لوگ کبھی حقیقی خوشی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ دوسری چیز خدا کو یاد کرنے والی زبان ہے، مگر افسوس کہ اللہ نے ہمیں جو زبان اپنے ذکر، قرآن کی تلاوت، سچ بولنے کے لیے عطا کی، ہم اس کو اس کے برخلاف چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور خود کو خوشیوں سے محروم کر لیتے ہیں۔ تیسری چیز صبر کرنے والا جسم،
مگر ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم فوراً واویلا کرنے لگتے ہیں، دکھڑا رونے لگتے ہیں، جبکہ ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے۔ صبر کرنے سے انسان کی تکلیف آدھی ہو جاتی ہے، جبکہ ہنگامہ، واویلا، دکھڑا، شکوہ، شکایت کرنے سے وہ اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ چوتھی چیز ہے نیک بیوی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے خوشگوار ہونے کا بڑا دار و مدار اس کی بیوی پر ہے، مگر افسوس کہ آج کل لوگ نیک بیوی تلاش کرنے کے بجائے مال و دولت اور حسن و جمال کو زیادہ دیکھتے ہیں، پھر بسا اوقات زندگی بھر روتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے، آمین۔ دستک، اپنی زندگی صرف آپ ہی بدل سکتے ہیں۔ ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ ہمارا وقت برباد نہ ہو، اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر وقت کے لیے پہلے سے ایک کام طے ہو اور ہر کام کے لیے پہلے سے ایک وقت متعین ہو۔ اپنی زندگی کو بدلنے اور اسے ترقی دینے کی ذمہ داری بھی آپ ہی کی ہے۔ اپنی زندگی کو صرف آپ بدل سکتے ہیں۔ اس دنیا میں آپ سے کوئی کتنی ہی محبت کرتا ہو، وہ آپ کے حصے کی محنت نہیں کر سکتا۔ والدین بھی اگر چاہیں تو وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس دنیا میں ہماری ناکامی کی ذمہ داری ہمارے علاوہ کسی پر نہیں ہے۔ جس دن ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اسی دن ہمارا نظریہ بھی بدل جائے گا اور ترقی کا سفر بھی شروع ہو جائے گا۔ یہ مضمون کامیابی کے اصول نامی کتاب سے لیا گیا ہے، صفحہ نمبر اس کا ہے 83۔ مسائل۔ موبائل میں قرآن پاک پڑھنا۔ موبائل میں قرآن اپلیکیشن کی شکل میں ہوتا ہے، اس لیے جب بھی آپ اس قرآن کے اپلیکیشن کو کھول کر پڑھنا چاہیں تو اسکرین کو بنا وضو چھونا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ آیات کو ہاتھ لگائے بغیر موبائل فون پر بلا وضو تلاوت تو کی جا سکتی ہے، لیکن ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ تلاوت موبائل کی جگہ قرآن پاک سے ہی کی جائے۔ من جانب امام بخاری ریسرچ اکیڈمی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔